اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه اور فیصلہ فرما دیا ہے تیرے رب نے یہ کہ عبادت نہ کرو تم اللہ کے سوا کسی کی بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں پہنچ جائیں بڑھاپے کی عمر میں تیرے ہوتے ہوئے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ تو مت کہنا تو ان دونوں کو اف ولا تنہرہما اور نہ ہی ان سے جھڑک کے بات کرنا وقل لہما قولا کریما اور ان سے بات کیا کر نرمی والی واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اور جھکا کے رکھ ان دونوں کے لیے کندھے عاجزی کے نرمی کے ساتھ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور یوں دعا کیا کر اے رب رحم فرما ان دونوں پر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی تمہارے دلوں میں ہے ان تکونوا صالحین اگر تم نیک ہوئے فإنہ کان للأوابین غفورا تو پس بے شک اللہ تعالی پلٹ آنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ قرآن مقدس میں جس بھی صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے عذاب سے محتاط رہنے کا حکم دیا ہے کہ میرے عذاب سے بچنے کا سامان پیدا کرو میری پکڑ سے بچنے کے اسباب پیدا کرو میری پکڑ سے بچنے کے لیے تگ و دو محنت اور کوشش کرو تو عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی 3 امور بیان فرماتے ہیں کہ یہ 3 امور ہیں جو تمہیں میں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں نمبر 1 شرک نہ کرو نمبر 2 ظلم نہ کرو نمبر 3 اللہ کی مخلوق پر احسان کرو شرک نہ کرو ظلم نہ کرو اور اللہ کی مخلوق پر احسان کرو یہ 3 ایسے کام ہیں جن کے بجا لانے والا اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے عذاب سے اپنی امان اور حفاظت میں رکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل ہے اور 15واں پارہ ہے اس کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 آج ہمارے سبق میں ہے ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العزت نے اسی عنوان کے بیان کا آغاز فرمایا ہے آگے یہ عنوان چلے گا کہ کہاں کہاں احسان کرنا ہے کہاں کہاں سے ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے لیکن آغاز ہوتا ہے اللہ کے حقوق سے
اللہ فرماتے ہیں تمام حقوق بعد میں، سب سے پہلے میں اللہ کا حق ہے کہ جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، تیرے رب کا یہ حکم آ گیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے بنا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت کے تمام پہلو مراد ہیں، بدن سے عبادت ہے، قول سے عبادت ہے، مال سے عبادت ہے۔ فرمایا قولی عبادت بھی صرف کس کے لیے کرو؟ اللہ ہی کے لیے، اور بدن سے عاجزی جس سے عبادت ظاہر ہو وہ عاجزی بھی کس کے لیے ہو؟ یعنی رکوع سجدہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ نمبر 3 مالی عبادت ہے، زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، نذر و نیاز ہے، منت ہے، یہ سب کس کے نام پہ دیا کرو؟ اللہ کے نام پر دیا کرو، اس لیے کہ یہ سب عبادت کے اہم اہم پہلو ہیں۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، یہ ہے ایمان۔ اب تمہاری پہلی اینٹ رکھ دی گئی، تمہاری بنیاد پڑ گئی، اسی پہ تمہاری عمارت استوار ہوگی۔ فرمایا اب اعمال کام آنے ہیں، شرک نہ کرو، لیکن خیال کرنا ساتھ احسان کرنا ہے اللہ کی مخلوق پر۔ یا اللہ احسان میں سب سے زیادہ ہمارے احسان کا مستحق کون ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ احسان اور مہربانی والا معاملہ کیا کر۔ بوڑھے ماں باپ کا تیرے پہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق ہے۔ گرامی قدر سامعین، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں بار بار، یہاں بھی سورہ نساء کے اندر، سورہ لقمان میں اور مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا، متصل اسی آیت میں ماں باپ کے حقوق بھی بیان فرما دیے ہیں۔ کیوں کہ اللہ ہمارے خالق ہیں۔ بولیے شاہ بھائی کیا ہیں؟ اللہ نے ہمیں یہ وجود عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور والدین ہماری تخلیق کا سبب بنے ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا میں لائے، والدین ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، تو اس لیے فرمایا اللہ کے بھی حق ادا کرو، اور جو تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے ان کا بھی حق ادا کرو، ان کے بھی بہت حقوق ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ میرے بھائیو، ایک ہوتا ہے عدل، برابری، ایک ہوتا ہے احسان۔ عدل یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ایک بار بھلائی کرے تو آپ بھی بدلے میں ایک بار بھلائی کر دیں، یہ عدل ہو گیا، برابر سرابر معاملہ ہو گیا۔ لیکن احسان یہ ہے کہ کوئی ایک بار بھلائی کرے تو تم بار بار بھلائی کرو، یہ کیا ہے جی؟ احسان ہے۔ فرمایا ماں باپ کے ساتھ عدل نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے، احسان۔ حالانکہ بندہ ماں باپ کے معاملے میں احسان کر نہیں سکتا، نہیں احسان کر سکتا۔ کیوں کہ جس طرح ہم بچپن میں تھے، جو صاحب اولاد ہیں وہ تو سمجھ سکتے ہیں، آج ہم جو اپنی اولادوں کے لیے مشکلات اٹھا رہے ہیں، آج تو الحمدللہ فراوانی کا زمانہ ہے، اسباب کا زمانہ ہے، حالات اچھے ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے جن حالات میں ہماری تربیت کی ہوگی، پرورش کی ہوگی، پالا پوسا ہوگا، تو میرے بھائیو اسباب کی قلت، معاملات کی قلت، غربت کا زمانہ اور معاملات، تو کتنا مشکل ہوتا ہے بچے کو بچپن میں پال پوس کے اس کو جوانی کی عمر تک لانا۔ ماں باپ کا جتنا احسان اولاد پر ہے، اولاد ساری زندگی اس کا بدلہ ادا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے تھے، ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی طواف فرما رہے تھے، یہ دونوں واقعات آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک نوجوان اپنی والدہ محترمہ کو کندھے پہ بٹھا کر بیت اللہ المشرفہ کا طواف کرا رہا ہے۔ رکا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، یعنی یمن سے آیا ہوں، اور یمن سے چلا ہوں تو میری ماں میرے کندھے پہ ہے، اور چلتے 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 سینکڑوں میل کا سفر میں نے طے کیا، اللہ کے گھر میں آ گیا، یہاں میں نے طواف کیا، پھر جناب علی حج کے دیگر ارکان ادا کیے۔ یا رسول اللہ، اب میں طواف زیارت کر رہا ہوں، حج پورا ہونے لگا ہے، اور میں اپنی ماں کو یوں ہی کندھے پہ بٹھا کے سارے اعمال کروا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کے احسانات کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ سوال کرنے والے نوجوان کہ تو نے فلاں جگہ سے ماں کو کندھے پہ اٹھایا، یہاں تک لے آیا، اعمال پورے کرائے اور احسان کا حق ادا ہو گیا۔ فرمایا جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور رات کو سوتے ہوئے جب تو نے ماں کے پیٹ میں کروٹ بدلی تھی اور ماں کو درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں، فرمایا تو نے ابھی تک ماں کے ایک درد کا بھی احسان کا بدلہ ادا نہیں کیا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے میرے بھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمارے ذمہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ پھر میرے ذمہ؟ فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا پھر تیری ماں کا۔ پھر چوتھی بار فرمایا تیرے باپ کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا مقام کم ہے، نہیں میرے بھائیوں، خدمت ماں کی زیادہ ہے، شان باپ کا زیادہ ہے، یاد رکھنا۔ مقام باپ کا زیادہ ہے، خدمت ماں کی زیادہ ہے۔ اگر باپ کی شان زیادہ نہ ہوتی تو اللہ قرآن مجید میں باپ کی قسمیں نہ کھاتے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ والد کی شان کی قسم کھائی ہے قرآن نے، والدہ کی قسم قرآن میں نہیں کھائی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ خدمت کے اعتبار سے ماں زیادہ مستحق ہے اور مقام یعنی ادب احترام کے اعتبار سے باپ بہت زیادہ ہے، اس کا مقام اور شان اللہ نے بہت زیادہ بنایا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، والدین کا بھی حق ہے اولاد کے ذمہ، لیکن جس طرح والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار رہے، گھر میں سکون رہے اور گھر میں امن رہے، والدین اولاد تابع دار رہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم والدین کو ہے کہ آپ منصف مزاج بن کر رہیں اولاد کے درمیان۔ اولاد سے اگر پوچھ ہونی ہے تو والدین سے بھی پوچھ ہونی ہے۔ ایک شخص آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر، یا رسول اللہ یہ میرا ناہنجار بیٹا، اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں تم نے اتنا بڑا ظلم کیا؟ نوجوان نے کہا یا رسول اللہ مجھے سزا ضرور دینا، لیکن مجھے چند میری گزارشات ہیں، مجھے ان کا جواب چاہیے۔ میرے والدین پر کیا حقوق ہیں؟ میں ان کی اولاد ہوں، میرے ان کے ذمہ کیا حقوق تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا سب سے پہلا حق ان کے ذمہ یہ تھا کہ تجھے نیک دیندار ماں دیتا، یہ باپ یعنی اچھی عورت سے نکاح کرتا، اچھی عورت سے نکاح کرنا یہ تیرا پہلا حق تھا جس کی تو نے اولاد ہونا تھا۔ پھر جب تو پیدا ہوا تیرا نام مسلمانوں والا اچھا بابرکت مبارک نام رکھتا۔ نمبر 3 پھر تیری تربیت دین کے مطابق کرتا اور تیرے معاملات میں تیرے ساتھ انصاف کرتا۔ یہ حقوق عرض کرتا یا رسول اللہ ان چاروں کاموں میں سے میرے باپ نے ایک کام بھی میرے ساتھ نہیں کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا کہ بیٹے کی شکایت لے کر آ گئے ہو اور یہ نہیں دیکھتے ہو کہ تم نے خود کتنی حق تلفی کر رکھی ہے۔ معذرت کے ساتھ میرے بھائی، آج اگر کہیں سے اولاد کی طرف سے تلخیاں آ رہی ہیں نا تو والدین کو دونوں آنکھیں کھول کر توجہ سے دیکھنا چاہیے، کہیں ہم سے کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی ہے۔ اور عرض کروں کیا مسٹیک ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے اگر 2-4 اولادیں ہیں تو پھر 1-2 کی جانب زیادہ جھکاؤ پیدا کر لینا، ان کے ساتھ معاملات زیادہ عمدہ کرنا اور کسی کو بالکل کنارے اور سائیڈ لگا دینا اور جناب اس کے ساتھ معاملات کے اعتبار سے شدت اختیار کر لینا، یہیں سے والدین اپنی اولادوں کے درمیان نفرتوں کے بیج بوتے ہیں۔ یہ ماں باپ ذمہ دار ہیں، اس بات کے ناراض نہیں ہونا معذرت کے ساتھ، یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ نے دن قیامت کے اس بات کی پوچھ کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں پہ ہم بے اعتبار والدین کے اولاد سے نیک تمنائیں رکھتے ہیں کہ اچھا سلوک ہو، ویسے ہی اولاد کو ان کے حقوق ہم پورے ادا کریں، اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، انشاءاللہ کبھی والدین کی حق تلفی اولاد کی جانب سے نہیں ہوگی۔ معذرت کے ساتھ یہ ضروری چیزیں ہیں بھائی، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے۔ آج ہمارا رونا ہے میرا حق میرا حق میرا حق، وہی کبھی ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ فلاں کا حق میں نے دینا ہے، فلاں کا حق میں نے دینا ہے۔ اگر ہم کسی کے حقوق ادا کرنے کی خواہش رکھیں، کسی کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اگر ہم محنت کرنے لگ جائیں تو اللہ گواہ ہے اپنے حقوق مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے اپنے حقوق ہر ایک کو پہنچا دیں گے۔ ہم کسی کا حق دینا نہیں چاہتے، اپنے حق میں ہم جو ہے نا رونا روتے ہیں کہ ہمارا حق ہے۔ بہر صورت تو والدین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، قرآن مجید نے کہا
کہ شرک نہ کرو اور احسان کرو، اور احسان کا سب سے بڑا مستحق تمہاری زندگی میں کون ہے؟ تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، فرمایا ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ، اسی ضمن میں حدیث یاد آ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے۔ 3 سیڑھیاں تھیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام منتظر ہیں یہ کیا معاملہ پیش آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو میں نے یہ آمین آمین کیوں کہا؟ یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، اللہ کا پیغام لائے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پہ درود و سلام نہ پڑے تو اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ اس پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ تو میں نے کہا آمین، واقعی یہ میرے آقا علیہ السلام کا حق ہے جنہوں نے ماریں کھا کھا کر اللہ کا دین ہم تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں ان کو تحفے اور سلام بھیجنا یہ امت کا کیا ہے؟ حق ہے، یہ بہت بڑا حق ہے۔ اور دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کیا کہا کہ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ جس نے زندگی میں رمضان جیسا مبارک مہینہ پایا ہو اور اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کرائے ہوں اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی اس پر بھی خدا کی مار پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ تو میرے بھائیو اس لیے کہ جس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین قید ہیں اور ایک کے بدلے 70 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، انسان اگر پھر بھی پیچھے رہ جائے تو واقعی اس قابل ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اس سے بڑا گیا گزرا کون انسان ہو سکتا ہے؟ اور پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ یا رسول اللہ جبریل نے کیا کہا؟ فرمایا جبریل نے یہ اللہ کا پیغام دیا ہے کہ جو شخص بڑھاپے کے عالم میں اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو یا دونوں کو زندگی میں پائے اور ان کی خدمت کر کر اللہ کو راضی کر کے جنت نہ حاصل کر لے، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے، اس پہ بھی اللہ کی مارو پھٹکار پڑے۔ میں نے کہا آمین، اس لیے کہ والدین کی خدمت سے اللہ جتنا جلدی راضی ہوتے ہیں کسی اور کی خدمت سے جلدی راضی نہیں ہوتے۔ یہ ماں باپ کی خدمت عجیب نعمت ہے، عجیب، اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ بلکہ والدین کا تو الگ مقام ہے۔ ایک حدیث میں آیا، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ماں باپ ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا یتیم بچہ، یتیم اولاد اس کی رہ گئی ہے، اب کوئی دوسرا مسلمان اس لیے اس بچے کی تربیت کرتا ہے، اس لیے اس بچے کی تربیت کرتا ہے، اس پہ خرچ کرتا ہے کہ یہ مسلمان ماں باپ کا بیٹا ہے اور یتیم ہے، مسلمان ماں باپ کی اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس بچے کو پال پوس کر بے نیاز کر دیا، یعنی اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، اسے جوانی تک پہنچا دیا، فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا، جنت واجب ہو گئی۔ پھر اسی حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، فرمایا جس نے کسی غلام پر خرچ کر کے اس کو آزاد کرا دیا، فرمایا اس کے جسم کے ایک ایک عضو کے بدلے اللہ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ آج غلام تو نہیں ہے، کوئی مسلمان اگر مقروض ہے، کوئی مسلمان اگر کہیں پہ معاملات میں الجھ گیا ہے، پریشان حال ہے اور وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان کسی کی جانب سے اگر قرضہ ادا کرنے میں تعاون کر دیتا ہے تو اللہ اس ادائیگی کرنے والے کا ایک ایک عضو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت عظیم معاملہ ہے میرے بھائی، بہت عظیم۔ ایک صحابی، انصاری صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ کے میرے ذمہ کیا حقوق ہیں جبکہ ان کا انتقال ہو جائے، میں ان کے لیے کیا بھلائی کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا انتقال شدہ والدین کے تیرے ذمہ 4 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ تو ان کی نماز جنازہ ادا کر، یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ زندگی بھر ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کر، زندگی بھر دعائیں کر، صرف ایسا نہیں کہ تیجے والے دن کی اور اس کے بعد چھٹی، پھر 40واں یا پھر برسی آئی تو جناب محفل سجا لی اور پھر چھٹی، یہ بہت بڑی حق تلفی ہے۔ ساری زندگی جہاں اپنے لیے اللہ سے خیر مانگنی ہے وہاں ماں باپ کے لیے بھی اللہ سے خیر مانگنی۔ فرمایا دوسرا حق ہے کہ ماں باپ کے لیے ہمیشہ مغفرت اور رحمت کی دعائیں کر، اور تیسرا حق ہے کہ ماں باپ کے کیے ہوئے عہد اور وعدوں کو پورا کر۔
ماں باپ نے اگر زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی جائز وعدے کر دیے اور وہ پورا نہ کر پائے، فرمایا ان وعدوں کو پورا کر، تو فرمایا یہ تیری ان کے ساتھ بڑی جو ہے نا خدمت کا معاملہ اور وفا کا معاملہ ہوگا۔ جیسے والدین کہیں کار خیر میں خرچ کرنا چاہتے تھے کہ بھائی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو فلاں کار خیر میں اتنا مال خرچ کروں گا، مگر زندگی نے موقع نہیں دیا، تو اس کو چاہیے کہ اپنی جیب سے ماں باپ کے اس ارادے کو پورا کرے، ماں باپ کے اس خیر والے ارادے کو پورا کرے۔ اور چوتھا حق آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے کہ اپنے والدین کے دوستوں کی زندگی بھر عزت کرتے رہنا۔ تیرے باپ کے جو دوست ہیں ان کی بھی عزت کرنا، جو ماں کی سہیلیاں ہیں ان کی بھی عزت کرتے رہنا، اور ان کے رشتوں کو نبھاتے رہنا۔ ماں کے رشتے ننہال والے، باپ کے رشتے ددھیال والے، فرمایا ان کی وجہ سے ان کے رشتوں کو نبھاتے رہنا۔ دن قیامت کے ماں باپ سے اس حال میں ملے گا کہ ماں باپ اس سے راضی ہوں گے اس سے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ انتقال کے بعد عارضی جدائی ہے، یہ دائمی اور حقیقی جدائی نہیں ہے۔ ادھر سے اولاد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اور یہ تحفے تحائف فرشتے ادھر سے والدین کو پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور ماں باپ کو بتایا جاتا ہے تیری فلاں اولاد نے، تیرے فلاں عزیز نے یہ تحفہ نیکیوں کا تیرے لیے وہاں سے بھیجا ہے۔ اور فرمایا ماں باپ اتنا خوش ہوتے ہیں، اگر دنیا کی ساری دھن دولت ان کے قدموں میں لا کے رکھ دی جاتی انہیں اتنا خوشی نصیب نہ ہوتی جتنا اولاد کی جانب سے نیکیاں پہنچانے پر انہیں خوشی ہوتی۔ سستی کرنی چاہیے بھائی، کیا خیال ہے؟ یاد رکھنا، آج ہم جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے کل ہماری اولادیں سیم وہی ہمارے ساتھ سلوک کریں گے۔ یہ بدلہ ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی بڑھاپے کے عالم میں تیرے ہوتے ہوئے بڑھاپے میں پہنچ جائے تو اب ان کی طبیعت بچوں جیسی ہو جاتی ہے، ان کا لحاظ رکھنا۔ لا تقل لہما اف، فرمایا اگر وہ ایک بات بار بار دہرائیں تو تو نے اوں بھی نہیں کہنا۔ یہ کیا ہے جی؟ اف، یعنی کبھی بھی دل برداشتہ ہو کے اف نہیں کہہ بیٹھنا، اس اف کی وجہ سے تیرے پہ اللہ کی تف ہو جائے گی۔ فرمایا اس اف سے بچنا، یہ اف معمولی گناہ نہیں ہے۔ اور لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، تیرا لاکھوں کا نقصان ماں باپ کی جانب سے ہو جائے، تیرا سب کچھ لٹ جائے، ماں باپ اس کا سبب ہوں لٹنے کا، پھر بھی ماں باپ کو شکوہ تک نہیں کرنا، اس لیے کہ ماں باپ کو شکوہ کیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر برداشت کیا اللہ اس سے بھی بہتر بدلہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اگر ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ اپنے کندھے جھکا کے رکھ، ہمیشہ خدمت میں لگا رہے۔ اور پھر فرمایا اگر دنیا سے چلے جائیں، زندہ ہوں پھر بھی دنیا سے چلے جائیں، پھر بھی ان کے لیے ایک دعا سکھائی گئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جس طرح بچپن میں مجھے میرے ماں باپ نے پالا، یا اللہ وہ بھی مجبور ہیں، بڑھاپے کی عمر میں ہیں یا دنیا سے چلے گئے، یا اللہ اب تو بھی ان پہ رحم فرما۔ ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنے والا اللہ کے ہاں بڑا مقام پاتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے انسان ہے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے ماں باپ کے متعلق، تو کیا کریں؟ قرآن نے جواب بتایا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، فرمایا تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، خوب جانتا ہے کہ یہ بیٹا، توجہ ہے، رب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، کہ یہ والی اولاد آخرت بنانے کے لیے خدمت کر رہی ہے اور یہ والی اولاد ماں باپ کے اساسوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ سمجھ آگے نا جی؟ کبھی ہوتا ہے نا خدمت کر لیں، ماں باپ جاننے والے ہیں کچھ زیادہ ہی دے جائیں گے، فرمایا رب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر کھوٹ ہے تو بھی جانتا ہوں، صدق ہے تو بھی جانتا ہوں۔ اچھا جی چلیں، اگر غلطی کبھی ہو بھی گئی ہے، ان تکونوا صالحین، اگر فرما بردار بیٹے ہو، فرما بردار اولاد ہو ماں باپ کی، غلطی کبھی اس طرح کی ہو گئی، فإنہ کان للأوابین غفورا، فرمایا پلٹ آؤ، معافی مانگ لو، میں اللہ ساری غلطیاں معاف کر دوں گا، پلٹ آؤ۔ فرمایا پھر اسی طرح اپنے ماں باپ کی عزت، احترام اور محبت دل میں بٹھا کے خدمت کرو، میں اللہ تعالی غفورا للأوابین غفورا۔ بعض علماء نے اوابین سے صلاۃ الاوابین بھی لی ہے کہ مغرب و عشاء کے درمیان جو 6 رکعت نماز نفل، یا بعض نے 12 رکعت نماز نفل لکھے ہیں، دونوں روایتیں آتی ہیں، تو فرمایا 6 والی روایت قدر قوی ہے، تو جو مغرب و عشاء کے درمیان 6 رکعت پڑھ لیتا ہے نوافل کی، اوابین، فرمایا اگر کسی معاملے کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی، غفورا، ان نوافل کی برکت سے اللہ تعالی خطائیں معاف فرما دیں گے۔
یہ بھی ایک عمل بتایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ شرک نہ کرو، نمبر 2 احسان کرو۔ احسان کا پہلا مصداق گھر کون سا ہے؟ تیرے ماں اور باپ کا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی احسان کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔